من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون آمنت بالله صدق الله ومولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقترمين وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز حاضرین و سامعین کرام قرآن مجید فرقان حکیم سورۃ الانبیاء بڑے مختصر سی آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا اس کا لفظی ترجمہ اور بڑے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز اسی کی روشنی میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفۃ الاسلام حضرت سیدنا پیر معاویہ رضی اللہ بڑے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز ان دو عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں سبق سنانے کی نیت سے ایک ایک بات آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا اللہ محبوب کے نام کے کرم کے صدقے اللہ مجھے عطا دے مجھے آپ تمام حضرات کو اقسم دے سن کر اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان الارض یرثها عبادی الصالحون بے شک وہ زمین میرے نیک بندوں کی وراثت ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں اور حضرت سیدنا امام باقر امام زین العابدین کے شہزادے ہیں اور امام زین العابدین حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں اس لیے اہل بیت اطہار کے ان شہزادوں میں بڑا خاص مقام اور احترام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ 16 رجب شریف آپ کا یوم وصال روایات میں درج ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ فضوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ آپ دوست مجھ سے زیادہ علم کرتے ہیں میرا مطالعہ بھی کوئی نہیں علم بھی کوئی نہیں الفاظ بھی میرے پاس نہیں آپ سب کو یہ بات یقیناً پہلے معلوم ہوگی حضرت سیدہ فضوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے حضرت امام جعفر صادق کی ماں حضرت امام باقر کی اہلیہ محترمہ کس خاندان کی شہزادی ہے تاریخ اسلام حضرت سیدہ فضوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو بکر صدیق کے خاندان کے 2 شہزادے ہیں، اور سیدنا عبد الرحمن کی شہزادی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا محمد ابو بکر صدیق کے شہزادے، ان کے شہزادے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک بیٹے کا حضرت ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے کے آگے بیٹا ہے جس کا نام قاسم ہے، اور دوسرے بیٹے کی ایک بیٹی اس میں گرامی اسماء ہے، ان دونوں کا آپس میں عقد ہوا، سنت مسنون کے مطابق نکاح۔ حضرت قاسم اور حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کے اس خاندان کے شہزادے اور شہزادی کو جو صاحبزادی عطا فرمائی وہ سیدہ فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فروا رضی اللہ، اور سیدہ فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا، اور پھر حضرت سیدہ فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے جو اللہ نے شہزادہ عطا فرمایا وہ حضرت سیدہ امام جعفر صادق ہے۔ یہ تاریخی حوالہ اگر سنی کے ہر بچے کو یاد ہو جاتا یا یاد ہوتا تو یقین جانو بڑا بڑا اسلام کا دشمن ہمارے امام پہ حملہ نہ کر سکتا۔ اس لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں ابو بکر صدیق کی پشت سے 2 مرتبہ جلا گیا ہوں، 2 مرتبہ، یعنی حضرت امام جعفر فرماتے ہیں میرا دادا بھی ابو بکر صدیق کا خاندان، میرا دادا بھی ابو بکر صدیق کا خاندان، اور حضرت امام جعفر صادق یہ 12 اماموں میں واحد امام ہے جن کے نام اس میں گرامی کے ساتھ لفظ صادق استعمال کیا گیا، جعفر صادق۔ اس میں حکمت یہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے امام جعفر صادق یہ ابو بکر صدیق کے خاندان کی یادگار ہے۔ آپ کا علم مجھ سے زیادہ، میں سوالیہ نشان پر میں سوال نہیں، اپنے علم کے لیے آپ سے عرض کرتا ہوں، خدا را مجھے بتائیں جہاں دشمنی ہو وہاں بیٹیوں کا رشتہ لیا یا دیا جاتا ہے؟ بولوں نہیں ہوتا، ایسا ہے 1400 سال کے بعد 1400 سال کے بعد جب آپ اور میں اپنے خاندان کے دشمن کو نہ بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، اگر امام زین العابدین نے اپنے شہزادے امام باقر کا نکاح ابو بکر صدیق کی پڑپوتی سے پڑھایا ہے تو ماننا پڑے گا امام زین العابدین کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت تھی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اس پاک محبت میں اگر کوئی دشمنی تلاش کرے اس کام کا کتنا پہلو کیا ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے شہزادوں اور شہزادیوں میں دشمنی کو بیان کرتا ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، اور جو ان پاک محبتوں کو بیان کرتا ہے وہ حضور کے اصحاب کا بھی غلام ہے، حضور کی آل کا بھی غلام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بڑے شان فقیر ترین انسان، دعایات تھے جو دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتے اللہ دعا کو قبول کر۔ حضرت سیدنا قاسم اپنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 113 ہجری میں حاجی کے لیے مکہ گیا تو میں صفا پہاڑی کے طرف ایک پہاڑی کے قریب میں نے دیکھا ایک بڑا جلیل القدر بڑا خوبرو نوجوان اس پہاڑی میں لوگوں کو فروغ ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ یا ربی اللہ یا ربی اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ذکر اذکار کے بعد اس نیک نوجوان نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ مجھے کھانے کے لیے انگور چاہیے، مجھے انگور عطا فرما۔ اور اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں یا اللہ میری چادریں جو میں نے زیب تن کی ہیں مصیبہ ہو گئی ہیں، پرانی ہو گئی ہیں، مجھے نئی چادریں چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا،
میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی حاضرین اور سامعین دور دور تک کوئی مجمع نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ فرماتے میں حیران تھا، یہ دعا انہوں نے مانگی، اب کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کہتے چند لمحے گزرا، مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ وہاں ان کے سامنے ایک ٹوکری وہاں موجود تھی، آپ نے اپنا دست مبارک اس میں سے ڈالا اور انگور کا گوشہ نکال کر کھانا چاہا اس ٹوکری میں سے۔ آپ فرماتے میں فوراً پیچھے بیٹھا ہوا آ گیا، میں نے کہا اللہ کے نیک بندے، اس انگور کے گوشے سے کچھ حصہ میرا بھی بنتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب آپ آمین جب آپ دعا مانگ رہے تھے تو میں بھی پیچھے بیٹھ کر آمین کہہ رہا تھا، اس لیے مجھے بھی انگور کا حصہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا اچھا سامنے بیٹھ جاؤ۔ وہ نوجوان فرماتے ہیں مجھے بھی سامنے بٹھا لیا، وہ بھی انگور تناول فرماتے رہے، میں بھی انگور کھاتا رہا۔ فرماتے ہیں جب ہم دونوں کے پیٹ انگور کھانے سے بڑھ گیا، حالانکہ وہ فرماتے ہیں میرا اس وقت یہ حال تھا، مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں اس وقت کسی جگہ انگور پیدا نہیں ہوگا، لیکن جب وہ میں نے انگور کھایا مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ اس انگور کا ذائقہ دنیا کے کسی ملک کے انگور کے ذائقے سے نہیں ملتا۔ فرماتے ہیں جب ہم دونوں کے پیٹ بھر گئے تو آپ نے فرمایا میرے پاس دو چادریں ہیں، ایک چادر تم لے لو، ایک چادر میں رکھ لیتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا حضرت صاحب میری چادریں ٹھیک ہے، آپ دونوں چادریں اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ فرماتے ہیں اس نوجوان نے وہاں جا کر دونوں چادریں اپنی چین کی اور سیدھا چادریں اپنے پاس رکھ کر مروا کی طرف صفا کی طرف نیچے اتر گئے۔ سامنے سے جو نوجوان آدمی آ رہا تھا اس نے اس نوجوان کو دیکھ کر سلام پیش کیا، سلام پیش کیا۔ فرماتے ہیں وہ نوجوان نیک صورت نیک دل انسان آگے چلے گئے، سلام کرنے والے سے میں نے پوچھا یہ جس سے آپ نے سلام کیا ہے آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ اس شخص نے کہا تمہیں معلوم نہیں یہ امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق ہے۔ اب آپ اندازہ کرو جس کے خاندان کا شہزادہ وہاں پہاڑ پہ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے یا اللہ مجھے انگور چاہیے، اللہ اس کے لیے جنتوں کا میوہ انگور بھیج دیتا ہے۔ اگر کربلا کا شہید کربلا میں ہاتھ اٹھا کر پانی مانگ لیتا تو آب کوثر کا چشمہ جاری ہو سکتا تھا۔ وہ تو میرے حسین کا امتحان تھا، حسین کے خاندان کا امتحان تھا، وہ کرنا جزید اور اس کی ذریت کو یہ جسارت کیسے وہ پانی بند کر دے جس کے خاندان کا شہزادہ جنتی انگور کھا سکتا ہے، اس کے شہزادے کے لیے اللہ آب زمزم بلکہ آب کوثر جاری و ساری کر سکتا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق بڑا عظیم شان اہل بیت طاہر کے شہزادے ہیں، اور آپ کو اپنے نسبت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہونے پہ فخر